اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی اپنے فرسٹ ایئر کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو تیسرا لیکچر ہے وہ استعارے سے متعلق ہے، اور استعارہ ادبی اصطلاح ہے۔ جس طرح ہم نے تشبیہ سے متعلق پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا، تشبیہ بھی ادبی اصطلاح ہے اور استعارہ بھی۔ تو دیکھتے ہیں، استعارہ علم بیان کا رکن ہے۔ جس طرح تشبیہ علم بیان کا رکن ہے، اسی طرح استعارہ بھی علم بیان کا رکن ہے۔ اس کے سارے پوائنٹ، بلکہ استعارے کے لیے، تشبیہ کے لیے ہر ایک پوائنٹ، ہر ایک جملہ اہم ہے، معروضی کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی جملہ اٹھا کر معروضی کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اہم بات ہے یہ بھی۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شعری اصطلاحات ہوں یا ادبی اصطلاحات ہوں، یہ سارے کے سارے عربی زبان کے لفظ ہیں۔ یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں، کسی اور زبان کے لفظ نہیں ہیں۔ استعارہ لفظ مستعار سے ماخوذ ہے، اور لغوی معنی ادھار لینا یا مستعار لینا کے ہیں، اور یہ ادھار تھوڑی دیر کے لیے ہوا کرتا ہے، نہ کہ یہ طویل ہوتا ہے۔ تو اب ہم بغیر کسی توقف کے اس کی تعریف یا اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے، کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے غیر حقیقی یعنی مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، استعارہ کہلاتا ہے۔ اب استعارے میں جو لفظ استعمال ہوگا، جو ادھار لیا جائے گا، وہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوگا، بلکہ وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ یہ آگے چل کر آپ لوگوں کو مثال سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ کس طرح۔ اب ہم استعارہ کے ارکان کی طرف آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ استعارہ کے ارکان کتنے ہیں۔ تو دیکھیے، ارکان استعارہ، اس کے 3 ارکان ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن مستعار لہو، اسے اکثر غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں، تو مستعار لہ پڑھتے ہیں، اسے مستعار لہ نہیں ہے بلکہ مستعار لہو ہے۔ یہ آخر میں ہے کے اوپر الٹی پیش آتی ہے۔ دوسرا رکن مستعار منہ، دیکھیں منہ کی طرح لکھا ہوا ہے، یہ منہ جو کہ جسم کا ایک عضو ہے، تو آخر میں اس کے بھی الٹی پیش آتی ہے، تو یہ لفظ مستعار منہ ہے، نہ کہ مستعار منہ۔ اور تیسرا رکن دیکھیں، وجہ جامع۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعریفیں کیا ہیں۔ مستعار لہو، کیا اس کی تعریف ہے؟ جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، اور مستعار منہ کیا ہے؟ جس سے لفظ ادھار لیا جائے۔ 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے تشبیہ کی طرف آتا ہوں۔ جیسے تشبیہ کا پہلا رکن کیا تھا؟ مشبہ۔ مشبہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کو تشبیہ دی جائے۔ اور دوسرا رکن تشبیہ کا کیا ہے؟ مشبہ بہ۔ مشبہ بہ کیا ہے؟ جس سے تشبیہ دی جائے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، 2 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کیسے؟ مستعار لہو، جس کے لیے لفظ ادھار لیا جائے، مستعار منہ، جس سے لفظ ادھار لیا جائے۔ یہ 2 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے تشبیہ میں وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، اس کی تعریف کیا تھی کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں جو ایک جیسی صفت تھی، وہ وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ وجہ جامع وہ ایک جیسی صفت یا خوبی جو مستعار لہو اور مستعار منہ میں موجود ہو، یعنی مستعار لہو اور مستعار منہ، ان 2 چیزوں میں ایک جیسی خوبی، مشترک خوبی، مشترک صفت وجہ جامع کہلاتی ہے۔ اب ایک اور اہم بات دیکھیں کہ مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اس کی سب سے اہم اور خاص بات کیا ہے کہ مستعار لہو
مثال میں واضح نہیں ہوتا۔ اہم بات ہے سمجھانے کے لیے، دیکھیں آپ لوگ، جیسے تشبیہ ہم مشبہ ڈھونڈتے تھے، بالکل واضح ہوتا تھا، جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہوں واضح ہوتا تھا، یعنی مثال میں مشبہ واضح ہوتا تھا، مشبہ بھی ہی وہ بھی علیحدہ سے واضح ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ کیا ہے کہ مستعار منہ تو مثال میں واضح ہوگا، لیکن مستعار لہو مثال میں واضح نہیں ہوتا، بلکہ یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے، ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم مثال کی طرف آتے ہیں۔ نثری مثال اور شعری مثال سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات دیکھیے، نثری مثال کیا ہے کہ ماں بولی میرا چاند آ گیا۔ اب پوری مثال میں وہ لفظ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مستعار منہ ہوں، کیونکہ استعارے میں مستعار منہ واضح ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم نے مستعار منہ تلاش کرنا ہے، مستعار لہو نہیں ڈھونڈیں گے۔ مستعار لہو ڈھونڈیں گے تو مزید پیچیدگیاں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، مثال مشکل اور گنجلک ہوتی چلی جائے گی، سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مستعار منہ ڈھونڈیں گے۔ تو دیکھیں، ماں بولی میرا چاند آ گیا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ مثال میں مستعار منہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، مستعار منہ ہوں، یعنی جو لفظ ادھار لیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اس پوری مثال میں واضح لگ رہا ہے کہ یہ چاند لفظ لیا گیا ہے ادھار۔ تو یہ چاند کیا ہوا، یہ ہمارا رکن ہو گیا مستعار منہ۔ اب جیسے تشبیہ میں مشبہ علیحدہ ڈھونڈتے تھے اور مشبہ بھی وہ علیحدہ ڈھونڈتے تھے، لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ یہاں پر صرف مستعار منہ ڈھونڈ کے اسی لفظ کو مجازی معنوں میں لے کر جائیں گے۔ جیسے میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ استعارے میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی معنوں میں۔ اب دیکھیں اس چاند لفظ کے اگر حقیقی معنی دیکھیں تو ہم اس کے حقیقی معنی کیا لیں گے کہ چمکتا ہوا سیارہ، لیکن یہ چاند لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ اب پوری مثال بتا رہی ہے کہ مستعار لہو جو ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیں چاند سے مراد دراصل کیا ہے، یہاں پر بیٹا لیا گیا ہے، چاند سے مراد بیٹا۔ مثال بتا رہی ہے کہ چاند سے مراد کون ہے، یعنی پوری مثال میں لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں مستعار منہ ہوں، اور پوری مثال بتا رہی ہوتی ہے کہ اس سے مستعار لہو کون مراد ہے۔ تو چاند سے مراد بیٹا ہے، اور یہ ہمارا رکن ہو گیا مستعار لہو۔ یہ دو ارکان دیکھیں، ہم نے اسی لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اب ان دونوں میں ہم کامن خوبی تلاش کریں گے، ایک جیسی صفت تلاش کریں گے۔ تو چاند میں اور بیٹے میں ایک جیسی صفت، چاند کیا ہوتا ہے، خوبصورت ہوا کرتا ہے، اور ہر ماں کے لیے بیٹا کیا ہے، وہ بھی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں جو کامن خوبی ہے وہ کیا ہے، خوبصورتی۔ اور یہ خوبصورتی یہ ہمارا تیسرا رکن ہے، وجہ جامع، یہ تیسرا رکن ہمارا ہو گیا۔ جیسے میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ لفظ تھوڑی دیر کے لیے ادھار لیا جاتا ہے، یعنی ماں کو بیٹے پر پیار آ رہا ہے تو اس نے اس کو چاند کہہ کر مخاطب ہوا ہے، کبھی پیار نہیں بھی آیا کرتا، میں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ اب دوسری مثال کی طرف آتے ہیں جو شعری مثال ہے۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ تو پہلے والی بات کہ پوری مثال میں وہ لفظ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، مستعار منہ ہوں کیا ہے۔ تو دیکھیں پوری مثال میں لفظ موتی بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، مستعار منہ ہوں، یہ ہمارا رکن ہو گیا مستعار منہ۔ اب کوئی اور لفظ ہم تلاش نہیں کریں گے، یہی موتی لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوگا۔ اب مثال بتا رہی ہے کہ مستعار لہو جو ہے وہ کیا ہے،
تو موتی سے دیکھیں پلکوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہو رہا ہے تو موتی سے مراد دراصل کیا ہے؟ موتی سے مراد دراصل آنسو ہے، آنسو۔ اب ہم نے موتی میں اور آنسو میں ایک جیسی صفت تلاش کرنی ہے۔ تو موتی کی صفت کیا ہے؟ موتی قیمتی ہوا کرتا ہے، آنسو تو خوشی کے بھی نکلا کرتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ قیمتی ہوں۔ اب دوسری صفت موتی کی کیا ہے کہ وہ چمکتا ہے، آنسو کو دیکھیں تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی چمکا کرتا ہے۔ لہٰذا موتی میں اور آنسو میں جو کامن صفت ہے وہ کیا ہے؟ موتی میں اور آنسو میں کامن صفت جو ہے وہ ہے چمک۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا تیسرا رکن ہو گیا وجہ جامع۔ تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں وجہ جامع، یہ ہمارا تیسرا رکن ہو گیا۔ یہ ہمارا پہلا رکن بن رہا ہے مستار لہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو آسان اور سادہ انداز میں سمجھا سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں نے فیس بک پہ ایک پیج بھی بنایا ہے، وہ بھی آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔